اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ اتنے تک ہمارا سبق پہنچ چکا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان اور گمراہی ان کے درمیان فرق بیان کیا ہے اور نتیجہ بیان کیا ہے۔ جس نے یہ مسئلہ توحید مان لیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جس نے یہ دعوی تبارک اور مسئلہ توحید نہیں مانا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایمان اور کفر، توحید اور شرک، ان کے درمیان فرق بیان کیا بطور نتیجہ۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، آیا پس وہ بندہ کہ وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدہ اچھا۔ وعدا حسنا کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں جنت۔ جس بندے سے ہم نے اچھا وعدہ کیا جنت والا، فَهُوَ لَاقِيهِ، پس وہ ملنے والا ہے اس کو، واقعی اس کو جنت نصیب ہوگی۔ کمان یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے، مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کو نفع دیا ہے ہم نے نفع دنیا کی زندگی کا، ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ بندہ قیامت کے دن من المحضرین، حاضر کیے ہوں میں سے ہوگا۔ اس کے اوپر لکھ لیں عذاب جہنم میں۔ اب فرق سامنے آ گیا۔ ایک بندے کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس نے جنت پہنچنا ہے۔ دوسرے بندے کو دنیا کا نفع دیا اور قیامت کے دن وہ عذاب جہنم کے اندر حاضر ہوگا۔ کیا یہ دونوں نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ اور جس روز آواز دے گا اللہ ان کو، فَيَقُولُ، پس اللہ کریم فرمائے گا مشرکین کی حسرت اور ارمان کو بڑھانے کے لیے اللہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تدعون، وہ میرے شریک جن کو تم خیال کیا کرتے تھے شریک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے شریک کہاں ہیں، اللہ کے شریک کوئی ہیں نہ، جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، آج وہ کہاں ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا جملہ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم شریک خیال کیا کرتے تھے، تو قیامت میں وہ شریک ہوں گے تو صحیح۔ قیامت کا میدان ہے، وہ کھڑے ہیں پیر فقیر، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ، ہوں گے تو صحیح۔ سوال کا مقصد یہ ہے تمہاری امداد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تم کہا کرتے تھے یہ ہمارے مددگار ہوں گے، آج وہ کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، تمہاری امداد کیوں نہیں کرتے؟ سوال کا مقصد یہ ہے۔ قال الذین حق علیہم القول، اب ان شریکوں میں سارے داخل ہیں، چاہے فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، جو بھی ہوں۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ۔ اب قال الذین، جو الذین ہے اس پر لکھ لیں مشرک پیر، جو مشرک پیشوا تھے، جو مشرک قائدین تھے بڑے بڑے، وہ کہیں گے
قال الذین، میں نے صرف اشارے کے لیے آپ کو مشرک پیر لکھوا دیا، مشرک قائد ہے، مشرک لیڈر ہے، مشرک مولوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ مشرک وڈیرے، مشرک سردار، مشرک پیر، مشرک مولوی، حق علیہم القول، ثابت ہو گئی ہوگی ان کے اوپر بات عذاب والی، جن کے اوپر عذاب والی بات ثابت ہو گئی نا، جنہوں نے گمراہ کیا تھا وہ کہیں گے، گمراہ کرنے والے جن پر عذاب والی بات پکی اور ثابت ہو گئی، ان کو عذاب ہونا ہے، انہوں نے گمراہ کیا تھا، وہ مشرک مولوی اور مشرک پیر بولیں گے ربنا ہاؤلائے، اے ہمارے پروردگار، ہاؤلائے یہ مشرک مرید ہیں۔ اب ہاؤلائے کے نیچے لکھ لیں چھوٹا سا مشرک مرید، یہ مشرک مقتدی ہیں، یہ مشرک عوام ہیں، بس میں نے اشارہ کر دیا، مراد یہ ہے۔ ربنا، وہ مشرک پیر کہیں گے ہاؤلائے، اے ہمارے پروردگار یہ مشرک مرید ہیں، مشرک مرید ہیں، یہ مشرک مقتدی ہیں، مشرک عوام، الذین اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، وہ بھی یہ کھڑے ہیں۔ اغویناہم، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، اغوینا پہلا جو ہے نا یہ مبدل منہ ہے، اور آگے اغوینا یہ اس سے بدل آ گیا، اغویناہم کما اغوینا، پہلے تمہید تھی آگے جواب، اغویناہم ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کما اغوینا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا کیونکہ ہم خود جو گمراہ تھے۔ اغویناہم ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا لیکن ہمارا ان پر کوئی زور اور جبر نہیں تھا، زبردستی ہم نے گمراہ ان کو نہیں کیا تھا، اور گمراہ کیوں کیا تھا؟ کما کا معنی یہ کاف تعلیلیہ ہے علماء کے لیے، اس لیے گمراہ کیا تھا، کما غوینا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تبرانا الیک، تبرانا الیک، ہم اظہار برات کرتے ہیں تیری طرف، اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک؟ آپ چپ کر گئے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک پیر۔ ہم نے ان مریدوں کو گمراہ کیا تھا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں تو نذرانے لیتے تھے، ہاں، ما کانوا ایانا یعبدون، اللہ ہم کیوں ان سے اظہار برات کر رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا، ان مریدوں کو معلوم بھی تھا کہ ہمارا پیر گمراہ ہے، پھر ہمارے پیچھے کیوں چلے؟ ہم ان سے بری ذمہ ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، آیت کو سمجھنا ہے دوستوں نے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ جلدی بولیں گے میں بات سمیٹوں، کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک پیر، کہ یہ جو مشرک مرید کھڑے ہیں نا، مشرک مقتدی، مشرک عوام، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے، کرتے تو تھے بھائی، کیا لوگ پیروں کے سجدے نہیں کرتے؟ پیر بیٹھا ہے اس کے آگے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں، نظر و نیاز پہنچا کرتے تو ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب خیال، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ خواہشات نفسانی کے پجاری تھے۔ جدھر خواہش آئی نا ادھر بھاگ گیا، جدھر خواہش آئی ادھر جا کر سجدہ کر لیا، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے، حقیقتاً ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، خواہشات نفسانی کے پجاری تھے۔ مقام حل ہو گیا۔ اب آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں، 23واں پارہ کھولیے، سورۃ الصافات، آیت نمبر 32۔ چلو میں دوسرے رکوع سے منع کرتا ہوں،
احشروا الذین ظلموا وازواجہم 403 صفحہ 403 دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم فرشتوں کو کہا جائے گا فرشتوں احشروا الذین ظلموا جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا میں نے ظلموا کا معنی کیا بھائیونو شرک والا ظلم ان الشرک لظلم عظیم فرشتوں جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا وازواجہم اور ان کے جو ہم مسلک ہیں ان کو بھی جمع کرو وما کانوا یعبدون من دون اللہ اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا مشرکوں کو بھی جمع کرو ان کے جتنے ہم مسلک ہیں پارٹیوں والے ان کو بھی جمع کرو ان کے معبودوں کو بھی جمع کرو فَهَدُوهُمْ پس لے چلو تم ان کو اِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ جہنم کے راستے کی طرف لے چلو ان کو بھی لے چلو جو مشرک پیر ہیں مشرک وڈیرے ان کو بھی لے چلو اچھا پھر صبر واقفوہم پھر حکم ہوگا ٹھہراؤ ان کو صبر رکو انہم مسئولون یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے ہم نے ایک سوال کرنا ان سے سوال کیا ہوگا مالکم کیا ہے واسطے تمہارے لا تناصرون ایک دوسرے کی امداد کیوں نہیں کرتے ہو کرو نا دنیا میں کہتے تھے ہم ٹھوکر لگائیں گے مریدوں کو جنت میں جا پڑیں گے جنت کوئی خالہ جی کا گھر ہے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن سر نیچے کرنے والے ہوں گے اب شرمندگی کی وجہ سے سر نیچے ہے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن فرما بردار ہونے والے ہوں گے ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ اب آپس میں جھگڑا سنو پیروں کا اور مریدوں کا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر يَتَسَالُونَ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے اب مشرک پیروں اور مشرک مریدوں کا سوال جواب شروع قالوا مرید کہیں گے انکم کنتم تاتوننا یقیناً تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے عن الیمین فراخی کے وقت جب گندم آ جاتی تھی نا کھلواڑے پر تم بھی آ جاتے تھے حصے لینے کے لیے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقیناً تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے زور شور سے فراخی کے وقت آیا کرتے تھے قالوا وہ کہیں گے پیر بل لم تکونوا مومنین تم خود ایماندار نہیں تھے تم خود بے ایمان تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان پیر کہیں گے نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی جبر ہمارا کوئی جبر تو نہیں تھا تم پر ہم نے زبردستی تمہیں باندھ کر اپنے دربار میں لے آئے تھے ہمارے مرید بنو وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ بلکہ تم خود قوم سرکش تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا پیر کہہ رہے ہیں پس ثابت ہو گئی ہے ہمارے اوپر بات ہمارے رب کی ہم سب پر رب کی بات ثابت اور پکی ہو گئی ہے کون سی بات اِنَّا لَذَائِقُونَ یقیناً ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں ہمیں بھی عذاب اور مریدوں کو بھی عذاب جو میں نے حوالہ دکھانا تھا وہ اب آیا ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا کیوں اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے یہ حوالہ دکھانا تھا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ پر یقیناً وہ سارے کے سارے اس روز عذاب کے اندر مشترک ہوں گے مشرک پیروں کو بھی عذاب مشرک مریدوں کو بھی عذاب اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ اللہ جرم کون سا کیا
سوال سنیے سوال، مجرموں نے جرم کون سا کیا؟ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ جرم کیا یقیناً جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی عالم الغیب داتا منت منوتی نظر نیاز عبادت کے لئے کوئی نہیں، یستکبرون آکڑ کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، اچھا کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے ہیں، ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر۔ آ جاؤ مولانا سبق پر۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا مشرکین کو ادعوا شُرَكَاءَكُمْ، پکارو تم اپنے شریکوں کو جن کی تم نے عبادت کی تھی نا، اللہ کے نیک بندے نیک ہستیاں، ذرا ان کو آج پکار کر دیکھو۔ فَدَعَوْهُمْ، پس مشرکین پکاریں گے ان کو بلائیں گے حیرت کی وجہ سے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس نہیں جواب دیں گے وہ ان کو۔ حضرت شیخ جیلانی آ میری امداد کر، قیامت میں کوئی جواب نہیں دے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو مشرکین۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، سورۃ کہف کھولیے جی، آیت کا نمبر ہے 52، آیت کا نمبر ہے 52 جی 271۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس وقت اللہ فرمائے گا نَادُوا شُرَكَائِي، پکارو تم میرے شریکوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جن کو تم نے خیال کیا تھا میرے شریک، جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا ہوا تھا ان کو بلاؤ۔ فَدَعَوْهُمْ، مشرکین ان کو بلائیں گے اپنی عادت کے مطابق جیسے دنیا میں بلایا کرتے تھے، لیکن فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ نہیں جواب دیں گے نیک لوگ ان مشرکین کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ آ جائے گی، آگ کی خندق آ جائے گی، نیک ہستیاں ایک طرف ہو جائیں گی اور ان کو پکارنے والے دنیا میں قیامت میں پکاریں گے، وہ جواب نہیں دیں گے، اللہ ان غیبانہ پکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ آؤ جی، اب آرزو کریں گے مشرک، لو انہم کانوا یہتدون، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، دو معنی کروں گا، یہ لو تمنی کے لیے ہے، خواہش کے لیے، لو انہم کانوا یہتدون، اب مشرکین خواہش کریں گے کون سی؟ کاش یقیناً وہ ہدایت پر ہوتے دنیا میں، ہائے کاش ہم دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب دوسرا میں شرط والا معنی کر رہا ہوں علماء کرام، لو کو شرطیہ بنا رہا ہوں، لو انہم کانوا یہتدون، اگر یقیناً وہ ہدایت والے ہوتے دنیا میں تو جواب عذاب کبھی نہ دیکھتے۔ اب لو میں نے شرطیہ بنایا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ بھی تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا، اور جس روز آواز دے گا اللہ کریم ان کو، فَيَقُولُ، بس اللہ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو؟ مجھے بتاؤ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ تمہیں شرک سے روکتے تھے، تم اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیسے پیش آئے تھے؟ کیا جواب دیا تھا تم نے ان کو؟ دنیا میں تو مشرکین بڑے بہانے بناتے ہیں نا جی، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ فرمایا ہے، فلاں یہ روایت ہے، فلاں ہے، کسی کو خواب آیا۔ اب جب اللہ فرمائے گا تم نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا دنیا میں، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ اللَّمْبَا، بس چھپ جائیں گی، پوشیدہ ہو جائیں گی ان مشرکین پر ساری خبریں پوشیدہ ہو جائے گی، اتنے دہشت اور ہیبت کی حالت میں ہوں گے، کوئی چیز یاد ہی نہیں آئے گی ان کو۔ دنیا میں تو بڑے حوالے پیش کرتے ہیں نا،
فعمیت علیہم الانباء یومئذ، پس پوشیدہ ہو جائیں گی ان مشرکین پر خبریں ساری کی ساری اس روز۔ چلو خود مشرک کو سمجھ نہیں آ رہی، میری طرف دیکھیں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں احباب، کیسے پیش آئے تھے تم اللہ کے رسولوں کے ساتھ، کیا جواب دیا تھا؟ اب خود تو سمجھ نہیں آ رہی، کسی دوسرے مشرک سے پوچھ لے، یار دنیا میں تو ہم بڑی دلیلیں دیتے تھے، آج کوئی اللہ کو دلیل دے نا کہ ہم نے انبیاء کا مقابلہ کیا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَالُونَ، بس ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کسی سے پوچھ کر دے دیں ہاں بھائی مقابلے میں ہم نے کیا خواب پیش کیا تھا، کون سی روایت پیش کی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بشارت خوشخبری آ گئی، پس بہرحال وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور ایمان لے آیا۔ اب توبہ کے بعد ایمان کا ذکر ہے، توبہ سے مراد ہے شرک سے توبہ کرنا، ایمان کا ذکر بعد میں ہے، توبہ کا ذکر پہلے۔ پس بہرحال وہ بندہ جس نے شرک سے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لے آیا، اللہ کی توحید کی تصدیق کی، اور نمبر اور وعمل صالحا اور عمل کرتا رہا نیک، فعسى ان يكونوا من المفلحین، نتیجہ ثمرہ پس یقین ہے، عسا کا منع کر رہا ہوں، پس یقین ہے ان یکونا کہ ہوگا وہ من المفلحین، کامیاب ہونے والوں میں سے۔ دعا کریں اللہ ہمیں انہی کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، آمین کہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، غور کیجئے گا، میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ دعویٰ، وہ مسئلہ جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائیں، اس مسئلے کا بیان۔ پیچھے تکلیفوں کا ذکر تو آپ سنتے آئے ہیں، سارا قصہ آپ نے سنا ہے، اب اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وَرَبُّكَ، یہ پہلی عقلی دلیل ہے، ہر صاحب عقل دعوے کو سمجھ سکتا ہے اس کے ذریعے، اور تیرا پروردگار یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، اللہ کی مرضی۔ وَيَخْتَارُ، کراچی میں ہمارے ایک دوست سے عالم، ان کے 29 بچے تھے، حیران تھی بیٹھے ہو، میں دورہ تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، بڑی محبت کرتے تھے، وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے، بلکہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے بالکل ساتھ، تو میں نے 1000 روپیہ نکالا سبق میں، بڑے علماء، بڑے طلباء ساتھی، ہزاروں کی تعداد، تو میں نے، وہ بندے بھی بڑے مذاقی تھے، تو میں نے 1000 روپیہ نکالا جیب سے سبق میں نے کہا حضرت یہ 1000 روپیہ انعام دیتا ہوں، آپ بچوں کے نام ترتیب سے بتائیں۔ انہوں نے کہا ترتیب سے نہیں آتے، ترتیب سے نہیں آتے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یختار پر۔ فضیلت کا معیار 2 چیزیں ہیں، ایک فضیلت کا معیار ہے غیر اختیاری، اور دوسرا فضیلت کا معیار ہے اختیاری۔ میں فرق عرض کرتا ہوں، آپ غور کریں گے بات بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی، پھر مقام سمجھ آئے گا۔ ایک چیز اپنے اختیار میں ہے، بندہ چاہے محنت کرے قرآن مجید کا حافظ بن جائے، اختیار میں ہے، بندہ محنت کرے کوشش کرے عالم بن جائے، اپنے اختیار میں ہے، اس کو کہتے ہیں اختیاری فضیلت۔ اب جتنے عام میں حفاظ کرام بیٹھے ہیں یہ سب سے افضل ہیں ہم میں سے، ہم تو حافظ نہیں ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی محنت سے فضیلت حاصل کی ہے۔ ایک عالم ہے، اس نے محنت کی، 10 سال دھکے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، بھوک پیاس برداشت کی، اللہ نے اس کو علم عطا کر دیا، اپنی محنت سے اس نے علم حاصل کیا، اس کو کہتے ہیں اختیاری فضیلت، اپنے اختیار سے ایک مقام اور فضیلت حاصل کر لینا۔ ایک ہوتی ہے غیر اختیاری فضیلت،
اچھا ایک بندہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، اب یہ بندے کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری فضیلت۔ اب یہ جو یختار ہے نا، اچھا ایک بندہ ہے وہ نیک اعمال بہت کرتا ہے، اپنے اختیار میں ہے، نیک اعمال کیے نیک بن گیا، اختیاری فضیلت یہ۔ اچھا ایک انسان ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا کر دی، اب نبوت اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تو اب میں آیت کے اندر بات فٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے۔ اس سے مراد غیر اختیاری فضیلت ہے۔ کون سی فضیلت؟ جس کو چاہے چن لے حسین بنا دے، جس کو چاہے پسند کر لے جمیل بنا دے، جس کو اللہ کریم چاہے مقام نبوت پر سرفراز کر دے، یہ غیر اختیاری فضیلت یہاں مراد ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں واسطے ان کے اختیار، جتنی بھی مخلوق ہے، جن و انسان و فرشتے ہوں۔ علماء کے لیے کہتا ہوں ما کانا، کانا استمرار کے لیے ہے، اس پر ما داخل ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی مخلوق ہے، جن انسان ہے، فرشتے ہیں، نہ پہلے ان کا اختیار تھا، نہ اب اختیار ہے، نہ کبھی بھی ان کا اختیار ہوگا۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، ان کا اختیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا۔ بادشاہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں۔ سورۃ مریم کھولیے، 16واں پارہ اور آیت کا نمبر 90۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ 281۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر۔ آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے وزنی پہاڑ کانپتے ہوئے زمین پر گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے یہ سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ نسبت کی ہے لوگوں نے رحمان کے لیے نائب کی۔ اگر کوئی رحمان کی طرف نائب کی نسبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں۔ جب کسی بندے کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے شرک والا کلمہ؟ او مولانا، اب آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، دوسری عقلی دلیل، اور تیرا پروردگار جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، جسم کے اعضاء سے جو عمل ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مولانا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا سورۃ النمل کے اندر، جب ہدہد کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ سارے قرآن پاک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، سب کچھ کرنے والا اللہ، رَبُّكَ يَعْلَمُ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ تو دونوں دلیلوں کا نتیجہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ مولانا جہاں بھی اللہ کریم اپنے الہ ہونے والا مسئلہ ثابت کرے نا کہ بے اللہ ہی الہ ہوں،
اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ وہاں دو دلیلیں دیتا ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ سورۃ آل عمران دیکھ لیں، شروع ہو رہی ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آیت نمبر 5 صفحہ 46۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صفحہ 46 آیت نمبر 4 کے بعد 5 آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کریم، نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، سب کو جاننے والا اللہ۔ هو الذی یصورکم، واللہ کریم وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے اللہ کریم خود چاہتا ہے۔ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو لا الہ الا ہو۔ سورۃ طٰہٰ کھولیں، شروع ہو رہی ہے 16واں پارہ، آیت نمبر 6 ہے۔ حافظ جی جلدی کرو بیٹا، 285 صفحہ 282 صفحہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، سب پر اللہ کا اختیار چل رہا ہے۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے اس پر بھی کنٹرول اللہ کا چل رہا ہے۔ پانی لگنے کی وجہ سے زمین جو تر ہوتی ہے نا نیچے والی، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں سرا۔ اب آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہر چیز پر اختیار اللہ کا چل رہا ہے، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، نیچے گیلی زمین کے ہو، سب پر اختیار اللہ کا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو اونچا کرے آواز کو بات کے ساتھ، اگر بات کرتے ہوئے آواز کو اونچا کرے، اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، پر یقیناً اللہ کریم جانتا ہے السر، پوشیدہ بات۔ سر کہتے ہیں جو زبان سے آہستہ بات کی جائے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَخْفَىٰ، اور جو اس سے زیادہ چھپی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دل کا ارادہ۔ اونچی آواز میں بات کر اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تو زبان کی آہستہ بات بھی جانتا ہے، اخفا دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ جب سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ ہے تو اللہ لا الہ الا ہو۔ آ جاؤ مولانا، آپ کو 2 اشارے عرض کر دیے۔ فرمایا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہ ہی کے لیے حمدیں جو اللہ کا حق ہے۔ کچھ الحمد کا معنی بھی دوستوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تعریفیں تو ہم علماء کی بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی کرتے ہیں، استادوں کی بھی کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بھی کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں بھر، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہ ہی کے لیے ہے تعریفیں جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے مناسب ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اللہ ہی کے لیے ہے حکم، قضا اور قدر والا، جو چاہے فیصلہ کرے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کسی غیر کے دربار میں حاضری نہیں ہونی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، یہ تیسری عقلی دلیل آ گئی، لیکن یہ اعترافی ہے جس کو دشمن بھی مان لے، یہ ہم نے اصطلاحات میں پڑھا تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ علماء کے لیے کہتا ہوں أَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُونِي، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔
اور تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر دو ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر کر دے اللہ تم پر رات سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کو تم پر کھڑا کر دے، الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یہ بتاؤ من الہ غیر اللہ، کون الہ ایسا جو اللہ کریم کے علاوہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، یاتیکم بضیاء، جو لے آئے تمہارے پاس روشنی، قیامت تک اللہ رات کو ٹھہرا دے ہمیشہ کے لیے، کون الہ ہے جو اللہ کریم کے علاوہ روشنی لا سکے؟ افلا تسمعون، علماء کے لیے کہہ دوں الہ موصوف ہے اور غیر اللہ یہ اس کی صفت اولا ہے، اور یاتیکم یہ صفت ثانیہ ہے۔ پھر معنی کرتا ہوں، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائی تم مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کر دے اللہ کریم تم پر رات سرمدن ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، یہ من مبتدا ہے اور الہ اس کی خبر ہے، پھر آگے دو صفتیں ہیں، کون الہ ہے اللہ کریم کے علاوہ جو لے آئے تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ میں ایک فرق عرض کروں گا چھوٹا سا، لیکن اگلی آیت آپ پہلے سن لیں۔ قل ارائیتم، یہ چوتھی عقلی دلیل آ گئی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے۔ ارائیتم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر کر دے اللہ کریم تم پر دن سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت کے دن تک، قیامت تک اللہ دن کو کھڑا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون الہ ایسا جو اللہ کریم کے علاوہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، یاتیکم بلیل، جو لے آئے تمہارے پاس رات، تسکنون فی، تم آرام کر دے اس رات میں، اللہ دن کھڑا کر دے، اللہ رات کھڑی کر دے، دن کون لا سکتا ہے؟ دن کھڑا کر دے، رات کون لا سکتا ہے؟ افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب ذرا دیکھیں پہلی آیت میں کیا تھا، آیت کو آپ دیکھیں گے تو میں فرق عرض کروں گا۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اللہ رات کھڑی کر دے قیامت تک، دن کون لا سکتا ہے؟ افلا تسمعون، بندہ رات کو دیکھتا ہے، اندھیرا ہو نظر آتا ہے؟ اب خاموش ہو گئے، میں نے مشکل بات تو نہیں پوچھی اب آپ سے، رات کے اندھیرے میں بندہ دیکھ سکتا ہے؟ اللہ رات کھڑی کر دے، روشنی کون لا سکتا ہے؟ چونکہ رات کو انسان دیکھتا نہیں نا اندھیرے میں، اللہ نے فرمایا افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں ہو؟ چونکہ رات کو بندہ دیکھ نہیں سکتا نا اندھیرے میں، تو اللہ نے ساتھ سننے کا ذکر کیا، سنتے کیوں نہیں ہو؟ اور آگے فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اللہ قیامت تک دن کو کھڑا کر دے، رات کون لا سکتا ہے؟ دن کو تو بندہ دیکھتا ہے نا، اس لیے افلا تبصرون، یہاں دیکھنے کا ذکر کیا، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، پانچویں عقلی دلیل آ گئی، اور اللہ کریم کی رحمت میں سے ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ نے کر دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن بنا دیے، یہ اللہ کی رحمت میں سے بات ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے۔ اللہ نے رات کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ موبائل میں گیم کھیلو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ کریم نے رات اور دن بنائے تمہارے فائدے کے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ واٹس ایپ استعمال کرو، یہ معنی ہے لِتَسْكُنُوا کا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں۔ بندہ سارا دن سویا رہے نا، لیکن رات کو تھوڑی دیر کے لیے بندہ سو جائے، جیسے تھکاوٹ رات کو تھوڑی دیر سونے سے ہوگی، سارا دن سونے سے وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوگی۔ اللہ کی حکمت ہے، رات بنائی اللہ نے اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں۔
اور دن کیوں بنایا والے تب تہو، اس کا تعلق ہے نہار دن کے ساتھ، والے تب تہو دن اللہ نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، لے تب تہو من فضل ہی تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کا فضل۔ اللہ نے روزی کمانے کو اپنا فضل فرمایا۔ مولانا غور تو کرو، والے تب تہو من فضل ہی، اور پیچھے تھا وہ من رحمت ہی، اللہ کی رحمت ہے، رات کو بنایا سکون کرو، اللہ کی رحمت ہے، دن بنایا تاکہ تم حلال کی روزی حاصل کرو، حلال کی روزی حاصل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، رات کو سکون نصیب ہو جانا اللہ کی رحمت ہے، اور دن کو روزی تلاش کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی پیشہ بھی ہو یہ کوئی ذلت والی بات نہیں ہے، حقارت والی بات نہیں ہے، حلال کی روزی کمانا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، طریقہ جو بھی ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں کا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، آخرت کا ڈراوا تخویف اخروی، اور جس روز آواز دے گا اللہ کریم ان کو، فَيَقُولُ، پس اللہ کریم فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے میرا شریک، جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ کیا مطلب تمہاری امداد کیوں نہیں کرتے؟ کھڑے تم ہوں گے، امداد کیوں نہیں کرتے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے ہر ایک امت میں سے شہیدن، ایک گواہی دینے والا۔ میری طرف دیکھیے، میں سمجھا دوں، امتیں کھڑی ہیں، 1000 میں مثال دے رہا ہوں، 1000 امت کھڑی ہے، اللہ ہر امت میں سے پیغمبر کو الگ کر لے گا، میرے پیارے نبی آپ الگ ہو جائیں، اس امت کا پیغمبر آپ ادھر آ جائیں، اس امت آپ ادھر آ جائیں، ہر امت میں سے ہم ایک گواہی دینے والا الگ کر لیں گے، اور وہ اللہ کا پیغمبر گواہی دینے والا گواہی دے گا کہ میں نے اپنی امت کو دعوت توحید پہنچا دی تھی۔ آگے فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اتنے تک آیت احباب کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہر پیغمبر نے گواہی دینی ہے کہ میں نے امت کو دعوت توحید پہنچائی تھی، ان کو شرک سے روکا تھا، لیکن یہ شرک کرتے رہے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم کہیں گے پیش کرو تم اپنی دلیل دعوی شرک پر۔ پیغمبروں نے تو دعوت پہنچائی تھی، شرک کرنے والوں تم بھی اپنے شرک پر دلیل کوئی پیش کرو نا۔ ہاتو برہانکم، پیش کرو تم اپنی دلیل دعوی شرک پر۔ اگر آپ کے ذہن میں 20ویں پارے والا پہلا صفحہ ہے، اب میں اشارہ کرتا ہوں، اشارہ 20واں پارہ پہلا صفحہ، جو احباب سبق میں تھے میں نے 15 نمبر لکھوائے تھے، اب میں وہ نمبر شمار کرتا آتا ہوں، غور کریں۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک، انزل، بارش کا پانی اتارنے والا اللہ دو، انبتنا، رونق والے باغات بنانے والا اللہ تین، جعل الارض قرارا، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ چار، انہارا، زمین میں نہریں بنانے والا اللہ پانچ، رباسیا، زمین میں پہاڑ بنانے والا اللہ چھ، حاجزہ، 2 سمندروں میں پردہ بنانے والا اللہ سانچ، یجیب المضطر، مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا اللہ سانچ، یکشف السوء، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ 8، یجعلکم خلفاء، تمہیں زمین کے جانشین بنانے والا اللہ 9 ہو گیا نا، بس۔ امن یہدیکم، اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ 11، یرسل الریاح، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا اللہ 12، یبدأ الخلق، نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ 13، یعیدہ، قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ 14، یرزقکم، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا اللہ 15۔ ہم نے تو توحید پر 15 دلیلیں بیان کر دی ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں پیش کر دی ہیں،
شرک کرنے والوں تم سچے ہو، شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ دنیا میں بھی یہ چیلنج تھا اور آخرت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کار سے بے پکھا تو چلاؤ مکھیاں باندیاں فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ہم کہیں گے پیش کرو تم اپنی دلیل۔ اب ذرا دنیا میں بھی دلیل نہیں تھی، آخرت میں بیچارے مشرک کیا دلیل پیش کریں گے؟ فَعَالِمُوا پس ان کو یقین ہو جائے گا۔ عالمو کا معنی کیا کیا مولانا؟ عین الیقین مراد ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے، معلوم کر لیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا ان الحق للہ، الوہیت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ دلیل تو مشرکوں کے بعد ہوگی نہیں، اب ان کو یقین ہو جائے گا ان الحق للہ، یقیناً الوہیت والا حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے قصے کہانیاں روایتیں کانو یفترون جن کو گھڑا کرتے تھے۔ دنیا میں جو قصے کہانیاں بنایا کرتے تھے نا، فلاں حضرت کو خواب آیا، فلاں حضرت کی یہ کرامتیں، جھوٹی باتیں، وہ دیوار تے بیٹھے نا حضرت صاحب تے ٹھوکر جو ماری گھوڑے یار بھج پئی، جھوٹیاں کہانیاں، قیامت میں ذل عنہم ساری گم ہو جائیں گی، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ ساڈے حضرت جی رہے سرن کماد بنا چھوڑا آئی، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیں، آیت دیکھنی ہے، آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آیت مل گئی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں پھر میں دونوں کو آپس میں جوڑوں گا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ یہ ترغیب الی الایمان ہے، ایمان قبول کرو۔ تم کہتے ہو ہم مالدار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ دنیا پر مغرور نہ ہو، ہم مالدار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگڑے، دنیا کیا چیز ہے؟ وما اوتیتم من شیء اور جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا پس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور اس کی سجاوٹ ہے، دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، عمر ختم، اس کا بھی خاتمہ۔ وما عند اللہ خیر وابقا اور جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وابقا اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ آیت کو دیکھ لیں، فمتاع الحیات الدنیا جو کچھ تم دیے گئے ہو یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، متاع۔ ایک اور حوالہ پہلے دکھا دوں پھر متاع سمجھاتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کھولیں جی، آیت کا نمبر ہے 14۔ شاباش شاباش حافظ جی، آیت نمبر 14 صفحہ 47۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، جلدی کیجئے، قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں دوستوں نے اور نمبر لکھنے ہیں ساتھ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، میں ایک دو کہوں گا آپ نے نمبر لکھتے آنے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، خواہشات کی محبت کس سے؟ من النساء عورتوں میں سے ایک، النساء ایک عورتوں کی محبت، والبنین نمبر 2 بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے کے، سونا 4 سونا 3، والفضہ اور چاندی کے خزانے 4، والخیل المسومہ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے 5، والانعام جانور 6، والحرث اور کھیتی 7۔
7 چیزوں کی محبت اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ نمبر دیکھیں. النساء بیوی کی محبت 1، بنین بیٹوں کی محبت 2، ذهب سونے کی محبت 3، فضہ چاندی کی محبت 4، والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، 5 کلیان گھوڑے، پیشانی جن کی سفید ہو اور پاؤں سفید ہو، یہ بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے جن کی پیشانی پر سفید نشان ہو اور 4 پاؤں پر سفید نشان ہو، 4 ٹانگیں. کھیت جانوروں کی محبت 6، والحرث کھیتی کی محبت 7. یہ 7 چیزیں تو تم نے محبوب سن لی ہیں، لیکن ذالک یہ جتنی بھی 7 چیزیں ہیں متاع الحیات الدنیا، یہ معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کریم اس کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ اور انجام. یہاں بھی لفظ آیا ہے ذالک متاع، اور سبق میں بھی کیا لفظ تھا؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع. اب میری طرف دیکھیں، میں عرض کروں متاع کیا ہے. ہماری گھر کی جو مستورات ہیں نا مائیں بہنیں، جب برتن میلے ہو جاتے ہیں نا، کھانا کھا لیا، چائے پی لی وغیرہ، تو اس برتن کو دھوتی ہیں. تو برتن کو دھونے کے لیے ایک میلی ٹاکی جو ہے نا کپڑا، اس کو استعمال کرتی ہیں. وہ میلا کپڑا وہ برتن میں پھیرا نا، وہ صابن پر لگا کر پھر برتن کو دھویا، صاف کر کے رکھ دیا الماری میں. تو ہم بعض علاقوں میں اس کو کہتے ہیں سروچا، بعض علاقوں میں کہتے ہیں سبی، بعض علاقوں میں کہتے ہیں کچی. وہ پرانا کپڑا جو برتن میں پھیرا جاتا ہے. گل سمجھ آ گئی ہے؟ تساں کیسے دیں دو اپنی بولی چ بھلا تا کو پتہ تاں ہوئے جو تساں کنا تھا دھوتے ہو میں تھا. واہ بھائی واہ. پھر میرے اوپر بات نہ کرنا کہ مولوی صاحب کو کیسے پتہ ہے، یہ خود دھوتا ہے. مہربانی کرو، ہم نے تو استادوں سے پڑھا ہے، پھر آنکھوں سے دیکھا ہے گھروں میں. اب عجیب بات ہے مولانا، جال کلب اخذ المتاع، کتا آیا اور متاع اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ گیا. متاع اس میلے کچیلے پرانے کپڑے کو کہتے ہیں جو برتن میں پھیرا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے. اب جب ہماری مائیں اور بہنیں میلے برتن کو اس میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ صابن لگا کر صاف کرتی ہیں، برتن دھو کر الماری میں رکھ دیتی ہیں، اور جو میلا کپڑا ہوتا ہے میلی ٹاکی، وہ بھی برتن کے ساتھ الماری میں سجا دیتی ہیں نا، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے. عربی میں اس میلے کپڑے کو، او پرانی ٹاکی، اس کو کہتے ہیں متاع. اصل متاع اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا یہ ساری دنیا کا جو مال دولت پیسہ جائیداد دنیا ہی رہی ہے، یہ وہی پرانے کپڑا ہے، پرانی ٹاکی نے، او پرانی سبی نے. جس طرح اس کو استعمال کرنے کے بعد برتن کے ساتھ نہیں سجایا جاتا، اس دنیا مال پیسے کو دل میں نہ سجانا، استعمال کرنا اتنا جتنی ضرورت ہو. کوئی دوستوں کو جملہ سمجھ آیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا، وَزِينَةً، اور اس کی زینت ہے. اب یہ جو اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ ہے، اس کا تعلق مَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ دنیا کی ناپائیداری دیکھو. تم کہتے ہو مشرکین مکہ ہم مالدار ہیں، سرمایہ دار، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اتنے بڑے دنیا دار قارون کو میں نے نہیں چھوڑا، تم کس باغ کی مولی ہو. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. مولانا ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت محمد حسین نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع المعقول والمنقول رحمۃ اللہ علیہ، بہت بحر العلوم تھے، علم کا سمندر. بڑا عجیب جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا دورہ تفسیر میں. میں نے سن 90 میں ان سے دورہ تفسیر پڑھا تھا. حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کسی مشرک اور کافر کا نام نہیں لیا. اللہ نے قرآن میں
اتنی نفرت ہے اللہ کو مشرک سے، اتنی نفرت ہے اللہ کو کافر سے۔ پورے قرآن مجید میں الحم سے والناس کی سین تک اللہ نے کسی کافر اور مشرک کا نام نہیں لیا۔ آپ نے غور کی اس بات پر؟ پھر آپ سوال کریں گے کہ فرعون نام نہیں تھا، فرعون تو اس کا لقب تھا، جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کو کہتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، تو یہ عہدہ تھا فرعون، نام اس کا یہ نہیں تھا۔ حامان جو ہے یہ اس کا وزیر تھا، ہر وزیر کو حامان کہا کرتے تھے، حامان اس کا نام نہیں تھا۔ اچھا ابو لہب آیا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ نام اس کا نہیں تھا، نام اس کا تھا عبد العزیٰ۔ یہ ابو لہب کنیت ہے اس کی، شعلے والا، حسین و جمیل۔ یہ قارون اس کا نام نہیں تھا، قارون کا معنی اکٹھا کرنے والا، جوڑنے والا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کا نام نہیں لیا، مشرک کا نام نہیں لیا۔ آپ یاد رکھیں گے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا کا بیٹا تھا، منافق۔ چونکہ منافق تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے یہ بھی دریا کے پار ہو گیا اور فرعون اور اس کی ظالم قوم ڈوب گئی۔ یہ منافق تھا۔ اور فرعون کے دربار میں یہ منشی تھا، حساب کتاب سارا فرعون کا، آمد خرچی۔ چلو منشی تو یار پرانا لفظ ہے، میں بھائی ظفر نیا لفظ کہتا ہوں، وزیر خزانہ تھا، اب تو آسان ہو گیا نا۔ یہ فرعون کا، ویسے ہمارے استاد مفتی محمد صاحب جاجروی زیدہ مجدہ، بڑے ہمارے محبوب استاد ہیں اور بڑے شفیق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ منشی تھا۔ میں ذرا جدید لفظ استعمال کر رہا ہوں، وزیر خزانہ تھا، سارا آمدہ خرچ وغیرہ فرعون کا سارا اس کے ذمہ تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اتنی دولت کے باوجود کفر اور شرک کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مکے والوں تم کس باغ کی مولی ہو، میرے محبوب کی مخالفت کر رہے ہو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، چچا زاد بھائی۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، پس تکبر کیا قارون نے ان پر، قوم موسیٰ پر تکبر کیا۔ بغا کا ایک معنی حسد بھی کیا گیا ہے۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، حسد کیا ان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کیا، حضرت ہارون پر حسد کیا، یہ پیغمبر کیوں بن گئے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، سبب بغاوت، کثرت مال کی وجہ سے حسد کیا، تکبر کیا، اور وجہ کیا تھی اس بغاوت کا سبب؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، مال کی اتنی زیادہ اس کے بعد کثرت تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور دیے تھے ہم نے قارون کو خزانوں میں سے، ماں اس قدر، اتنی دولت مال کہ ماں ان مفاتحہ، اتنی قدر کہ یقین خزانے اس کے، مفاتحہ خزانے اس کے۔ مفاتحہ کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا ہے خزانے، کنجیاں مراد نہیں ہیں۔ منع کیا سمجھا؟ حضرت ابن عباس نے مفاتحہ کا کیا معنی کیا؟ خزانے۔ اتنے خزانے میں اللہ نے قارون کو دیے تھے کہ لَتَنُوَّ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، البتہ اٹھاتی تھی ایک مضبوط جماعت، بڑی مضبوط جماعت ان خزانوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ بالعصبہ، عصبہ کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک، 9 ہوں، 8 ہوں، 7 ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، بڑے طاقتور وہ اٹھایا کرتے تھے اس کے خزانے۔ ان مفاتحہ، یقیناً خزانے اس کے، لا تنوء، البتہ اٹھاتی تھی، بالعصبہ جماعت، اولی القوہ بڑی مضبوط جماعت۔ اذ قال له قومہ، تبلیغ قوم نے قارون کو تبلیغ کی، جب کہا واسطے اس کی قوم نے، برادری نے، فہمائش کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، قوم نے سمجھاتے ہوئے اس کو کہا لا تفرح، آکڑ نہ کر، اترا نہیں، آکڑ نہ کر اپنے مال پر، جائیداد پر، دنیا اور پیسے پر۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، یقیناً اللہ نہیں پسند کیا کرتا آکڑ کرنے والوں کو۔
عقل نہ کر، اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لا تفرح، خوش نہ ہو، عقل نہ کر، اطراء نہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا الفارحین، آکڑ کرنے والوں کو۔ مولانا سورۃ یونس کھولیں، 11واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 58۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، 194 صفحہ۔ میں فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، فرق۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں، فرح کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا، جس کو اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، وہ فرح کرے، خوش ہو جائے۔ وہاں تو فرح کرنے کی اجازت ہے، اور یہاں فرمایا لا تفرح، خوش نہ ہو۔ اب فرق تو سمجھیں دوست، وہاں فرح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کرو خوشی، یہاں لا تفرح، خوش نہ ہو۔ ان اللہ لا یحب الفارحین، یقیناً اللہ نہیں پیار کرتا، نہیں پسند کرتا فارحین، آکڑ کرنے والوں سے، خوشی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جملہ لکھ لیں ایک، کیا پتا پھر فرق عرض نہ کر سکوں۔ فرح دو قسم، جلدی کریں۔ نمبر 1، مذموم، مذموم مانا بری، مذموم جو تکبر کی حد تک پہنچے۔ نمبر 2، ممدوح، تعریف کی ہوئی، ممدوح یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ جو فرح مذموم ہے نا، بری ہے، وہ ہے کہ انسان تکبر میں آ جائے اور اس کو اپنا کمال سمجھے، میرا بڑا کمال ہے، یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ خوشی بری ہے۔ اور وہ خوشی ممدوح ہے، قابل تعریف ہے کہ وہ بطور شکر انسان خوشی محسوس کرے، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں۔ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، آکڑ نہ کر، اطراء نہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، آکڑ کرنے والوں کو۔ کون سمجھا رہی ہے برادری؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اور تلاش کر اس چیز میں جو اللہ نے تجھ کو دی ہے، اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں، مال اور دولت تجھے دی ہے، تلاش کر۔ کیا تلاش کر؟ دار الآخرہ، آخرت کا گھر، مال اور دولت کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا میں سے۔ وَأَحْسِنْ، اور احسان کر۔ کیسے آخرت کا گھر تلاش کر، کیسے اپنا حصہ نہ بھول، اس کا بیان آ گیا۔ وَأَحْسِنْ، اور احسان کر۔ آخرت کا گھر کیسے تلاش کرنا ہے؟ دنیا میں حصہ اپنا نہیں بھولنا۔ کیسے؟ آسن کما آسن اللہ الیک، اور احسان کر جیسا کہ احسان کی اللہ کریم نے تیری طرف۔ مسلسل اللہ نے تجھے انعامات دیے ہیں، احسان کی اللہ نے تجھ پر، تو بھی احسان کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کر فساد زمین میں۔ اللہ نے جتنے حقوق تیرے ذمہ واجب کیے ہیں وہ حقوق ضائع نہ کر۔ ان اللہ
وجہ یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا المفسدین فساد کرنے والوں کو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آخرت بنا، مال دولت خرچ کر، غریبوں مسکینوں پر آخرت کی فکر کر۔ قال ہی مقد قارون، قارون نے کہا انما پکی بات ہے اوتیتہ علی علم عندی، دیا گیا ہوں میں مال اور دولت، جتنی بھی دنیا مال پیسہ میں دیا گیا ہوں، علی علم عندی، ایک علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے، اپنے ذاتی علم اور ہنر کی وجہ سے میں نے اتنی دولت اور مال جمع کیا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کیمیا جانتا تھا، کیمیا گر تھا، کیمیا دان، یہ ایسے بات ہے بھائی سونا بناتا تھا، نہیں، اس سے مراد سونے بنانے والی بات نہیں ہے، خیال کرنا۔ اب علم عندی کے نیچے ایک چھوٹا سا لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، تجارت اور ذرائع معاش کا علم، تجارت اور ذرائع معاش کا علم۔ اس کو کاروبار کرنے کا بڑا ماہر تھا یہ۔ اولم یعلم، تحدید دنیاوی، دنیا کی دھمکی، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا نہیں معلوم کیا قارون نے، مسلسل خبریں چلی آ رہی ہیں، پچھلی امتوں کے حالات آ رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں۔ اولم یعلم، کیا نہیں معلوم کیا قارون نے، ان اللہ قد اہلک، یقینا اللہ کریم نے تحقیق ہلاک کر دیے، من قبل، اس سے پہلے، من القرون، جماعتوں میں سے، کئی جماعتیں اللہ نے تباہ و برباد کی، من جو ہوا اشد منہ قوہ، جو بہت مضبوط تھے اس قارون سے طاقت میں، مال کے لحاظ سے طاقت میں بڑے مضبوط تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ واکثر و جمع، اور بہت زیادہ تھے جمع پونجی کے لحاظ سے، جمع پونجی کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ تھے، بڑے مالدار، ان کو تباہ کر دیا۔ قارون کس باغ کی مولی ہے؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ آخرت کی دھمکی ہے، تہدید اخروی، اور نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے متعلق مجرم لوگوں سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آؤ جی، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ماہر بن گئے ہیں، مولوی ہمارے پیچھے چلے ہیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ ساتھی مجھے اونچا محبت سے بتائیں، قیامت میں مجرموں سے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن تو سچ ہے، قرآن تو سچ ہے۔ اب غور کریں، ایک چھوٹا سا لفظ بولتا ہوں، سوال حل ہے۔ لا یسألو کے نیچے لکھ لیں بطور تحقیق، بطور تحقیق، تحقیق کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تحقیق کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، نہیں پوچھا جائے گا تحقیق کرنے کے لیے ان کے گناہوں کے متعلق مجرموں سے۔ ہم پوچھتے ہیں یار تو نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تحقیق کی غرض سے سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، نہ۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، فخر قارونی، اس کی آکڑ اور فخر دیکھو، پس نکلا قارون اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ باٹ میں۔ چلو یہ آخر میں کریں گے۔
فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس نکلا قارون اپنی قوم پر اپنی ٹھاٹ باڑ، بڑی ٹھاٹ باڑ شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، تھے تو ایماندار لیکن تھے وہ ناقص لوگ، کامل نہیں تھے، جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے تھے، دنیا کی ٹھاٹ باڑ چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا نا قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے، تو کہنے لگے وہ لوگ جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، جو دنیا کی زیب و زینت کے خواہش مند تھے، وہ کہنے لگے، تھے ایماندار، یا لیت لنا، ہائے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما اوتیا قارون، مثل اس کے جو دیا گیا ہے قارون، جتنی دولت اور مال اور پیسہ قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ دوسروں کی ترقی دیکھ کر للچانا نا، دوسروں کی ٹیپ ٹاپ دیکھ کر پھسل جانا، بس یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہاں اے جی شیاں ساری ہی ہومیں نا، انہو لذو حظ نظیم، کیوں یہ تمنا کی ان ناقص لوگوں نے، اس کی وجہ اللہ یقیناً وہ قارون البتہ بڑی قسمت والا ہے۔ جیسے کہنے اللہ ہی دیتے وڈا راضی ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا۔ قال الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ، اب کامل لوگوں نے تبلیغ کی، جو تبلیغ کرنے والے کامل تھے ان کا جملہ سنیے۔ کہا ان لوگوں نے اوتوا العلم، جو دیے گئے تھے علم، جن کو دین کا صحیح علم تھا، دین کی صحیح سمجھ تھی، وہ کہنے لگے ویلکم، مرو تم، او شالا مرو، او موت پونے، ہلاک ہو تم۔ علماء کے لیے کہتا ہوں ویل مصدر ہے بمعنی ہلاکت، یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، تم مرو، ہلاک تھی ہو، مرو انشاءاللہ، موت پونے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمنا، ثواب اللہ کریم کا بہت بہتر ہے اس دنیاوی زیب و زینت سے، دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے۔ لیکن کس کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے؟ لمن آمنا، اس بندے کے لیے جو ایمان لے آیا، جس نے توحید کی تصدیق کی، وعمل صالحا، اور عمل کرتا رہا نیک۔ اللہ کا ثواب ایماندار اور اچھے اعمال کرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ آپ آیت کو دیکھیں، جواب آپ نے دینا ہے۔ یہ بات کس نے کی تھی؟ الذین اوتوا، نہیں سارے نہیں بول رہے، ثواب کیسے ہوگا آپ کو؟ الذین اوتوا، جو علم رکھنے والے تھے نا، انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کا ثواب اور بدلہ یہ بہت بہتر ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ پر نہ جاؤ، زیب و زینت پر نہ جاؤ۔ پچھلی آیت دیکھیں، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، بڑی میں عجیب بات کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہتے تھے نا، دنیا کی زیب و زینت چاہتے تھے نا، جو دنیا کا دولت اور بال اور یہ چیزیں چاہتے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ہائے کاش ہمیں بھی ایسا مال ملتا۔ اور قال الذین اوتوا العلم، مولانا اب خیال، دنیا چاہنے والوں کے مقابلے میں اللہ نے اوتوا العلم کا یہ جواب نقل کیا، تو مقابلہ کس میں ہو گیا؟ دنیا چاہنے والے اور اہل علم، دین کی سمجھ رکھنے والے، ان دونوں کی اللہ نے مقابلے میں باتیں بیان کی ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پر پہلے آپ غور کریں، پھر میں آگے بات کروں گا۔ جو دنیا چاہتے تھے، مال پیسہ جائیداد ٹھاٹ باڑ، ان کی بات نقل کی، اور جو دین کا صحیح علم رکھنے والے تھے ان کی بات نقل کی۔ دونوں باتوں کو اللہ نے مقابلے میں بیان کیا، دنیا چاہنے والے اور دین کا علم رکھنے والے، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہائے ہمارے پاس مال ہوتا، اور جو علم رکھنے والے تھے دین کا، اہل علم نے کہا نہیں نہیں، اللہ والا ثواب بہت بہتر ہے، چھوڑو یہ چیزیں، جنت بہت اعلیٰ ہے۔ ان دونوں کی باتیں اللہ نے مقابلے میں بیان کی ہیں۔ اب دنیا چاہنے والوں کے مقابلے میں
جو کہنا چاہتا ہوں بڑے ساتھی غور کرے صاحب ذوق، دنیا چاہنے والے، دنیا دار، آسان لفظ کہہ دو، دنیا داروں کا اللہ نے مقابلہ پیش کیا ہے دین کا علم رکھنے والوں کے ساتھ۔ دنیا داروں کا مقابلہ دین کا علم رکھنے والوں کے ساتھ، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ اللہ نے پیش کیا۔ اشارہ کر دیا ہے کہ دنیا کو مقصود بنانا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ دنیا کو مقصود بنانا اہل علم کا کام نہیں ہے، وہ دنیا دار ہیں، اہل علم لوگ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کو بقدر ضرورت دنیا حاصل کرنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مقصد ہر وقت دنیا دنیا، مال مال مال، یہ اہل علم حضرات کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ جی، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، نہیں دیے جائیں گے وہ جنت۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، ہاں سے مراد ہے جنت۔ علماء کرام جنت ہم نے کہاں سے سمجھی ہے؟ ثواب سے سمجھ آ رہی ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، نہیں دیے جائیں گے وہ جنت، إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر روکنے والے اپنے نفس کو دنیا کی حرص سے، جو دنیا کی حرص سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوں وہ جنت دیے جائیں گے۔ ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے دھنسا دیا اس قارون کو، یہ بغاوت کا ثمرہ آ گیا، اس کے ظلم اور حسد کا نتیجہ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ، بس دھنسا دیا ہم نے اس قارون کو، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نفی شفاعت کاری، زبردستی کوئی اللہ سے منوانے والا نہیں تھا کہ اللہ کو مجبور کر لے، نہیں تھا قارون کے لیے کوئی گروہ، فئاتن کوئی جماعت، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی امداد کرتی اللہ کریم کے سوا، اللہ کے بغیر اس کی امداد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے۔ 22واں پارہ کھولے، سورۃ الاحزاب۔ بالکل آخری رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما کانوا وکان عند اللہ وجیہا۔ 385۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے و ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو وہ جنہوں نے آذوا موسیٰ، تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹی تہمت لگا کر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، تم ویسے نہ بنو۔ فبرأہ اللہ مما کانوا، پس بری کر دیا اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان باتوں سے جو لوگ کہہ رہے تھے، جو لوگوں نے باتیں کہی تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دے دیا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے۔ یہاں پہنچے تو میں انشاءاللہ آپ کو یاد دلاؤں گا، اب اشارہ کر دیتا ہوں۔ میری طرف دیکھیے، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں۔ حضرت نیچے نہیں دیکھنا، اب آپ میری طرف دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے واز کر رہے تھے۔ قارون بھی بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ پہنچا۔ مسئلہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے، اگر کوئی شادی شدہ بندہ اور شادی شدہ عورت آپس میں غلط کام کریں اور 4 گواہ گواہی دے دیں کہ ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے برے کام کی سزا بیان فرما رہے تھے،
اور ان کو اس کام سے منع کر رہے تھے۔ جو برا بندہ ہے نا اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ قارون نے کہا حضرت یہ مسئلہ صرف امت کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دین اور شریعت تو سب کے لیے برابر ہے، میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا یہ عورت کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبردستی میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، اب بتاؤ آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا قارون نے، عورت کو کھڑی ہو جا، عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے زبردستی میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ قارون نے کہا اب بتاؤ آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تو اس اللہ کے نام کی قسم اٹھا جس اللہ نے بہتے ہوئے پانی کو روک کر سمندر میں 12 خشک راستے بنا دیے تھے، جس اللہ نے مجھ پر تورات نازل کی ہے اس اللہ کے نام کی قسم اٹھا کہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ معاف کرنا، ہمارا ماحول ہوتا تو ہم ایک نہیں سینکڑوں جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے، قسم نہ رکھے کہتے اللہ یعوذ باللہ، قسم اٹھا اللہ کے نام کی جس اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنائے تھے، سچی ہے تو، مجھ پر تورات نازل کی ہے اس اللہ کی۔ عورت کانپ گئی، اس نے کہا حضرت میں قسم نہیں اٹھاتی، مجھے قارون نے لالچ دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا، تجھے سونے کا تھال انعام دوں گا۔ بس جب یہ اس عورت نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ اس ظالم کو زندہ زمین میں اتار دے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو نگلنا شروع کر دیا، وہ چیخا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو میری دولت اور مال اور جائیداد اور پیسوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے بد دعا کی، اللہ نے اس کے تمام خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ آؤ جی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ثمرہ بغاوت، اس کے ظلم اور حسد اور زیادتی کا نتیجہ، تکبر کا رزلٹ، پس دھنسا دیا ہم نے اس قارون کو، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نفی شفاعت کاری، اللہ کو مجبور کر کے کوئی منوانے والا نہیں تھا واسطے قارون کے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کریم کے سوا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہیں تھا خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے، نہ خود بدلہ لے سکا، نہ کوئی جماعت امداد کرنے والی تھی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ نَدَامَةٍ نَاقِصِينَ، جو ناقص قسم کے لوگ تھے، لالا وامن لگ گئیاں جنہ دیاں، فرعون کی قارون کی شان و شوکت کو دیکھ کر جو للچا رہے تھے، ہائے ہمارے پاس بھی یہ مال دولت ہوتا۔ اب جب قارون کو دیکھا غرق ہو گیا ہے زمین میں، اب وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، پر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے درجے کی، جو قارون والا درجہ چاہتے تھے، بالامس کل، یعنی پچھلے قریب کے زمانے میں، جنہوں نے کل پرسوں ترسوں تمنا کی تھی کاش ہمارے پاس بھی ایسے دولت اور مال ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے، اب وہ ہو گئے یقولون، کہتے تھے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے خرابی، کیا تو نے نہیں دیکھا، افسوس، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، وہ ناقص قسم کے لوگ جو قارون کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کریم فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا معیار دولت اور مال نہیں ہے۔ آج سمجھ آئی ہے، اللہ کریم فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے۔ لولا علماء کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، لکھ لیں، علماء لکھ لیں، عوام ساتھیوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو وے کا انا ہے نا، وے تعجبیہ، جلدی کرو بیٹا، مشکل بات ہے، علماء کو لکھوا دوں۔ وے کا انا، وے تعجبیہ،
کأنہ سببیہ، اب دونوں کو ملایا وہ کأنہ بن گیا۔ آگے لکھ لیں ندامت کے وقت استعمال ہوتا ہے، یہ شرمندگی کے وقت استعمال ہوتا ہے، ندامت کے وقت۔ دوسرا قول بھی لکھ لیں وہ کلمہ تنبیہ علی الخطا، غلطی، اور کأنہ برائے تحقیق، یہ علمی بات ہے، علماء کے لیے ہے، طلبہ ساتھی لکھ رہے ہیں، علماء لکھ رہے ہیں۔ وہ کلمہ تنبیہ علی الخطا اور کأنہ برائے تحقیق، یعنی تحقیق کی بات یہ ہے۔ تیسرا قول بھی لکھ لے بے معنی علم ترى، بس بے معنی علم ترى، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ترى علم تعلم۔ اب میں منع کرتا ہوں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانًا، بد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے خواہش کی تھی اس کے درجے کی، مکانہ ایسا درجہ ہمیں مل جاتا، بالامس کل تمنا کی تھی، کل سے مراد قریب والے زمانے میں، یقولون ہو گئے وہ کہتے تھے وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، یہ شرمندگی کے وقت استعمال ہوتا ہے، ندامت کے وقت۔ وَإِكَانَّ، تحقیقی بات یہ ہے، یا تیسرا مطلب وَإِكَانَّ، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ فراغ کرتا ہے روزی جس کے لئے چاہتے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کے مقبول ہونے کا دار و مدار روزی نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں۔ لولا امن اللہ علینا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ احسان کیا تھا اللہ کریم نے ہم پر، اللہ نے ہم پر احسان کیا تھا، شکر اللہ نے احسان کر لیا تھا، اگر اللہ کے احسان والی بات نہ ہوتی لا خسف بنا، البتہ اللہ ہمیں بھی دھنسا دیتا زمین میں۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ کے احسان نہ ہوتا ہم بھی زمین میں دھنس جاتے، کیونکہ تمنا تو ہم نے بھی کی تھی نا، ایسے مال دولت ہمیں مل جاتا۔ وَإِكَانَّهُ، کیا تو نے نہیں دیکھا، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، لا يفلح الکافرون، نہیں کامیاب ہو سکتے کافر۔ الکافرون سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قارون کافر تھا۔ لا یفلح الکافرون، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، یا کیا تو نے غور نہیں کیا، لم ترا، یقیناً نہیں کامیاب ہو سکتے کافر لوگ۔ تلک الدار الاخرہ، ترغیب الاخرت، آخرت کا شوق دلایا جا رہا ہے، خوشخبری بھی ہے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر 6 باتیں ہم نے فٹ کرنی ہیں اس قصے پر، لیکن پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر میں 6 باتیں فٹ کروں گا۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم کریں گے آخرت کے گھر کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، آخرت کا گھر کن لوگوں کو نصیب ہوگا، لا یریدون علوا، جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا، جو سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، آخرت کا گھر ان کو نصیب ہوگا۔ لا یریدون علوا، جو گناہ چھوڑتے ہیں، ترک نواہی، گناہ نہیں کرتے، علوا، سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ علو کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ فی الارض، زمین میں جو سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اور نمبر 2، ولا فسادا، اور فساد کا ارادہ بھی نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم کرنا اس کا بھی ارادہ نہیں کرتے، آخرت کا گھر ان کو نصیب ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا نتیجہ بچنے والوں کے لیے ہے، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ من جاء بالحسنہ، میں ترجمہ کر لوں رکوع کا
پھر میں 6 باتیں فٹ کروں گا، پیچھے آؤں گا انشاءاللہ۔ من جا بالحسنہ، قانون مجازات، بدلے کا قانون سن لو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ من جا بالحسنہ، جو بندہ لے کر آیا نیکی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بہت بہتر ہوگا اس نیکی سے۔ نیکی جو تقاضا کرتی ہے اس سے بھی بہتر اللہ بدلہ دے گا۔ ومن جا بالسیئہ، آخرت کا ڈرامہ تخفیف اخروی، اور جو بندہ لے کر آیا برائی، فلا یجزی الذین، پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ، عاملوا الصالحات سیئات، جو عمل کرتے رہے برے، نہیں بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے انہی اعمال کا بدلہ۔ میری طرف دیکھ لیں مولانا، ایک جملہ سنا دوں، جو نیکی لے کر آیا اللہ بہتر بدلہ دے گا، لیکن گناہ لے کر آیا تو اس کو سزا اتنی ہوگی جتنا گناہ کیا ہے۔ نیکی ایک کی ہے، میں اللہ بدلے ہزارہ گناہ، سینکڑوں گناہ، جتنا چاہوں، اخلاص جتنا زیادہ، نیکی کا بدلہ زیادہ لیکن گناہ کی سزا اتنی جتنا کیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میں نے سورت کے شروع میں آپ کو یہ آیت دکھائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جوفا تقریباً 125-150 کلومیٹر سفر ہے، بورڈ لگا ہوا ہے جب بندہ مدینہ طیبہ جائے مقام جوفا، اس مقام پر آپ پہنچے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً اللہ کریم جس نے نازل کیا پر قرآن، فارضا بمعنی انزلا، ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ اللہ جس نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بہت عجیب معنی کیا کرتے تھے، وہ معنی بھی سن لیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ اللہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کی تبلیغ کرنا، جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کرنا فرض کیا ہے وہ اللہ لرادک الی معاد، البتہ واپس لانے والا ہوگا، لوٹانے والا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الی معاد، پچھلی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض کیا ہے، وہی اللہ آپ کو فتح مکہ والے دن مکہ شریف میں واپس لے کر آئے گا۔ ربی عالم من جاء بالہدی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو لے کر آیا ہدایت، ہدایت لے کر آنے والے کو میرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ ومن هو فی ضلال مبین، اس بندے کو بھی میرا رب خوب جانتا ہے جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ چلو اتنے تک بات فٹ کر لیں، پھر سبق آگے چلائیں گے۔ آپ سورت کی ابتدا کھولیے، سورت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 4۔ اب دونوں جگہ دوستوں نے ہاتھ رکھنا ہے، آخری رکوع والے سبق پر بھی ہاتھ رکھنا ہے اور سورت کی ابتدا بھی کھولنی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین میں، لوگوں کو حقیر سمجھا زمین کے اندر۔ ان فرعون علا، علا کے لفظ پر غور کرے، ان فرعون علا، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر۔ اب دیکھیے، تلک الدار الاخرہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے پردادا استاد شیخ المشائخ، کہ یہ جو تلک الدار الاخرہ ہے یہ فٹ ہو رہی ہے ان فرعون علا فی الارض پر۔ دونوں جگہ ہاتھ رکھنا ہے دوستوں نے، یہ آیت متفرع ہے، فٹ ہو رہی ہے تلک الدار الاخرہ کس پر؟ ان فرعون علا فی الارض پر۔ کیسے؟
دونوں جگہ دیکھنی ہے آپ نے. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر. تلک الدار الاخرہ، آخرت کا گھر ان کو نصیب ہوگا. لا یریدون علوا، جو سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، جو فرعون کی طرح سرکشی نہیں کرتے، آخرت کی نعمتیں جنت ان کو نصیب ہوگی. ورنہ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ فرعون نے سرکشی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جلدی جلدی کریں. فرعون نے سرکشی کی تھی اور آخرت جنت سرکش لوگوں کو ملے گی نا. لا یریدون علوا، ان کو جنت ملے گی جو سرکشی کا ارادہ ہی نہیں کرتے. یہ بات اس پر فٹ ہو گئی. آگے آؤ جی. ان الذی فرض علیک القرآن، آیت نمبر 7 دیکھیں جی. 7 انا رادوہ الیک، انا رادوہ الیک. سبحان اللہ. انا رادوہ الیک. اب یہ جو آیت ہے نا، دونوں جگہ ہاتھ رکھنا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ مکے میں آپ کو واپس لے کر آئے گا. فرمایا انا رادوہ الیک، میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے وعدہ کیا تھا صندوق میں لٹا کر پانی میں صندوق ڈالنا آپ کا کام ہے. انا رادوہ الیک، یقیناً ہم واپس لانے والے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف. میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آؤں گا. اب ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے. لرادوک الی معاد، اللہ پچھلی جگہ مکہ مکرمہ آپ کو واپس لے کر آئے گا. جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لایا تھا والدہ کی گود میں اللہ اسی طرح آپ کو دوبارہ مکہ بھی عزت و احترام سے واپس لاؤں گا. یہ عید فٹ ہو رہی ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے انا رادوہ الیک، اس پر متفرع ہے ان دونوں کا تعلق. اب قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آیت نمبر 37 کھولیں سورۃ القصص کی. وقال موسیٰ، حافظ جی صفحہ بتائیے. 352. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، مانا تو سنے احباب. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا ربی اعلم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت لے کر آیا ہے میرا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اس بندے کو بھی میرا رب خوب جانتا ہے جس کے لیے اچھا انجام ہوگا. دنیا میں بھی اچھا انجام، آخرت میں بھی اچھا انجام اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اب وہاں ہاتھ رکھنا ہے. یہ آیت دیکھیے، قل ربی اعلم من جاء بالہدی. دیکھیں نا دونوں کو مضمون ملتا ہے. پھر میں پچھلی پڑھ رہا ہوں. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرے رب خوب جانتے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا. قل، آپ بھی فرما دے میرے پیغمبر، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا. دیکھیں نا دونوں آیتیں آپس میں ملتی ہیں. یہ فٹ اس پر. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ بندہ جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے اس کو بھی اللہ کریم خوب جانتا ہے. میرے پیغمبر قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ، جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ، ہاتھ رکھنے ہاتھ دونوں جگہ. جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا، ربی اعلم من بمن جاء بالہدی، میرا پروردگار خوب جانتے اس کو جو ہدایت لے کر، وہی جواب آپ بھی اپنی ضدی قوم کو دے دیں. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا ضدی قوم کو، وہی جواب میرے محبوب آپ اپنی ضدی قوم کو دے دیں. میرا رب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، جو گمراہ ہے میرے رب کو پتا ہے.
3 باتیں فٹ ہو گئیں. اگلی بات وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. سبحان اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے ان يلقى اليك الكتاب کہ بھیجی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب. آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی. آپ کو تو امید ہی نہیں تھی میرے پیغمبر. اب کتاب آ گئی آپ کے پاس. الا رحمت من ربک, مگر میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. آپ کو تو امید ہی نہیں تھی اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا. کتاب کا مل جانا الا رحمت من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین. آیت کا خلاصہ مجھے ساتھی سنا دیں, میری طرف دیکھ کر میرا سوال احباب سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع اور امید تھی کہ اللہ مجھ پر قرآن اتارے گا؟ ہاں نہ میں تو جواب دے. امید آپ کو تو علم ہی نہیں تھا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جبریل امین جب پہلی دفعہ غار حرا میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, پریشان ہو گئے. اللہ, اور گھر واپس آئے. پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دسرونی, مجھ پر کمبل ڈال دو, میرے اوپر چادر ڈال دو. انی خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے. لمبی بات ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی تھی. آپ کو امید تھی کہ مجھ پر قرآن آئے گا؟ نہیں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, نہیں امید رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈالی جائے گی یعنی بھیجی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب. وہاں ہاتھ رکھنا ہے. آئیے مولانا وہی آیت نمبر 7 دوبارہ کھولیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 348. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, یقیناً ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لوٹانے والے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بنانے والے ہوں گے اس کو رسولوں میں سے. آپ میری طرف دیکھیں, مجھے ہاں نام ساتھی کون جواب دے گا, میں اس کے لیے دعا کروں. اللہ اسے قرآن کے علم اور فہم سے مجھے بھی اور ان کو بھی مالا مال کر دے. آمین کہہ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے گھر والی کو کہا تھا تم یہاں بیٹھو, راستہ بھول گئے ہیں, درد ذیل شروع ہو گیا ہے, بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, سردی بھی ہے, ایسے وقت میں عورت کو گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ویسے بھی سردی ہے, راستہ بھولے, وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں آگ مانگنے کے لیے جاتا ہوں, راستہ بھی پوچھوں گا بھئی ہم بھول گئے راستہ بتا دو. تو وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, میں اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں, میں نے تجھے پیغمبر بنایا ہے, یہ ڈنڈے والا معجزہ ہے, یہ ہاتھ والا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا. وہ تو گئے تھے آگ لینے, وہ تو گئے تھے راستہ پوچھنے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو امید نہیں تھی اللہ مجھے نبوت عطا کرے گا, رسالت عطا کرے گا, مجھے نبی بنائے گا. میرے محبوب ما کنت ترجو, آپ کو بھی امید نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے پیغمبر بنا دیا, آپ کو میں اللہ نے اپنی رحمت سے پیغمبر بنا کر آپ پر قرآن نازل کر دیا. تو یہ بات اس پر فٹ ہو گئی ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, میرے پیغمبر ہرگز نہ ہونا معاون تعاون کرنے والا للکافرین, کافروں کا. میرے پیغمبر آپ کو امید نہیں تھی, ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے, اب کافروں کا معاون اور مددگار نہ بننا. مولانا آؤ کھولو آیت نمبر 17. آیت نمبر 17. قال رب بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین. کل سبق میں آیت پڑھی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مارا گیا, مکہ مارا, بندہ مر گیا. میں ساری تفصیل کر چکا ہوں. نہ قتل کا ارادہ تھا نہ ہتھیار تھا قتل والا, اور بغیر ارادے کے جو کام ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوا کرتا. یہ ساری تفصیل کل ہو چکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار بما انعمت علی, بوجہ اس کے جو تو نے انعام کیا ہے مجھ پر. اب آیت غور,
فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فلن اکون ظہیرا، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میرے محبوب فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نے بھی کافروں کا مددگار اور معاون نہیں بننا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین سے تعاون نہ کرنے کا عہد کیا تھا، آپ بھی مجرمین سے تعاون نہ کرے میرے پیغمبر۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، ہرگز نہ روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے، اللہ کی آیتیں پہنچانے سے، اللہ کی آیتیں بیان کرنے سے ہرگز نہ روکے وہ کافر آپ کو، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ جب اتاری جا چکی ہیں تیری طرف آیتیں نازل کی جا چکی ہیں، وہ کافر ان آیات کی تبلیغ سے، آیات بیان کرنے سے آپ کو نہ روک دیں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دعوت دیتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہو، صرف اللہ ہی کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہو۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں وَدْعُ یہ امر ابقاء کے لیے ہے، یہ کام جاری رکھنا ہے۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی توحید کی طرف، رب کی عبادت کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے، دین کے معاملے میں مشرکین کی موافقت نہیں کرنی۔ پھر آیت کو دہراتا ہوں، لا يصدنك عن آیات اللہ، یہ سارے خطاب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مراد امت ہے۔ مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مراد امت ہے۔ کیا مطلب؟ پھر دہراتا ہوں، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، او امتی، او سننے والے، اے بندے، اللہ کی آیات کی تبلیغ اور بیان سے تجھے کافر لوگ نہ روک دیں۔ ان کی بات میں آ کر آیتوں کی تبلیغ اور بیان سے نہیں رکنا، بات اس کے کہ جب اتاری گئی ہیں تیری طرف۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی توحید کی دعوت دیتے رہنا، رب کی خالص عبادت کی دعوت دیتے رہنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آیت نمبر 70 دیکھیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، صفحہ حافظ جی 355۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کی تھی، وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ یہی دعوت ہے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، لا الہ الا ہو۔ جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی امت کے سامنے، یہی دعوت ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، ساری صورت کا ثمرہ اور خلاصہ اور نتیجہ، نہ پکار اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو، کسی اور کو الہ سمجھ کر اس کی غیبانہ پکار نہ کر۔ لا الہ الا ہو، یہ علت ہے، وجہ ہے کیوں اللہ کے ساتھ اور الہ کو نہ پکار، اس لیے کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ساری صورت کے بیان کا ثمرہ اور نتیجہ لا الہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر نہ پکار، کیوں؟ لا الہ الا ہو۔ پڑھیں تو صحیح، میں نے عرض کیا تھا ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجوی زیدہ مجدو فرماتے تھے، جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ زمین اور آسمان کی فضا کو نور سے بھر دیتا ہے۔
اللہ کے ساتھ اور کسی کو الہ سمجھ کر نہ پکار، کیوں؟ لا الہ الا، کیوں؟ لا الہ الا، غیبانہ پکار کے لیک جو اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری صورت کا خلاصہ و نتیجہ کل شیء ہالک الا وجہہ ہے۔ قرآن قربان جاؤں، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی غیبانہ پکار کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ مولانا سمجھو تو صحیح اس کیوں کو۔ پہلے میں نے کیا بات عرض کی آپ کے سامنے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر نہیں پکارنا، کیوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اونچا اونچا، کیوں؟ کیوں؟ لا الہ، اللہ کے بغیر کوئی غیبانہ پکار کے لائق ہے؟ اونچا اونچا، اللہ کے بغیر کوئی الہ ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں کرنا غیبانہ، کیوں؟ لا الہ الا، اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ کیوں الہ ہے؟ اللہ ہی الہ ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کل شیء ہالک الا وجہہ، معبود وہ ہونا چاہیے جو فنا سے پاک ہو، الہ وہ ہونا چاہیے جو فنا سے پاک ہو۔ اللہ کے، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر نہ پکار، کیوں؟ لا الہ الا، الہ جو اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے، اللہ کے بغیر اور الہ کیوں نہیں ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے بغیر ہر کوئی جو فنا ہونے والا ہے اور جو فنا کا شکار ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، معبود وہ ہونا چاہیے، الہ وہ ہونا چاہیے جو فنا سے پاک ہو۔ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اللہ کی ذات، سوائے اللہ کی ذات کے ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ وجہ، وجہ یہ کنایا ہے ذات سے، اللہ کریم کی ذات کی۔ ویسے وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، خیال کرنا، لیکن یہ کنایا ہے ذات سے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ فنا سے پاک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، تو غیبانہ پکار کے لئے بھی صرف اللہ۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم، سبحان اللہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قضا اور قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں سب کچھ اللہ کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے، قیامت میں بھی یہ ارادے اور قضا و قدر والی بات اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم، جو قضا نافذ ہوتی ہے، جو تقدیر والے فیصلے فٹ ہوتے مخلوق پر، اللہ کے قبضے میں ہیں، جیسے چاہے فیصلہ کرے مخلوق کے متعلق۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، وہاں جزا سزا ہوگی۔ میں 6 باتیں دوبارہ فٹ کر رہا ہوں، ذرا مہربانی کریں دوبارہ دیکھ لیں، وہاں ساتھ ساتھ ایتیں بھی دیکھنی ہے نا، وہاں ہاتھ بھی رکھنا ہے نا دوستوں نے۔ سورت کی ابتدا کھولے نا، ان فرعون علا فی الارض۔ اب 6 باتیں میں پھر فٹ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 4، جلدی کریں بیٹا، آیت نمبر 4 فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر، اور تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، آخرت کا گھر جنت ان کو نصیب ہوگی جو سرکشی کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ آؤ جی دوسری بات، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک، آیت نمبر 7، انا رادوہ الیک، جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی جھولی میں واپس لے کر آیا تھا، میرے محبوب میں اللہ اسی عزت اور احترام سے آپ کو بھی مکہ شریف واپس لے کر آؤں گا۔ اور ربی اعلم من جاء بالہدی، آیت نمبر 37، آیت نمبر 37، وقال موسیٰ ربی بمن جاء بالہدی، جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا وہی جواب آپ نے دینا ہے میرے محبوب۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا۔ چوتھی بات،
وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، میرے پیغمبر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خواب و خیال نہیں تھا کہ مجھے رسول بنایا جائے گا، آپ کو بھی خواب و خیال نہیں تھا کہ مجھ پر کتاب اترے گی، اللہ مجھے پیغمبر بنائے گا۔ میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنایا، آپ پر بھی کتاب نازل کر کے آپ کو بھی شان والا پیغمبر بنا دیا۔ فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آیت نمبر 17۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا فلن نکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا۔ میرے محبوب فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ بھی کافروں کے معاون اور مددگار نہ بنے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا مجرموں کا تعامل نہیں کروں گا، آپ بھی کافر مجرموں کا تعامل نہ کریں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آیت نمبر 70، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ، تو یہی دعوت ہے، لا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب بند کرو ایک